اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم علم کیا تم نے نہ دیکھا الی کی طرف الذین ان لوگوں کی طرف اس میں موصول خرجوا نکلے خرجوا جمع مذکر غائب من دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے کس وجہ سے نکلے حاذر الموت موت کے ڈر سے نکلے فقال تو فرمایا اللہ نے لہم ان سے اللہ نے موتو مر جاؤ مر گئے سارے ثم پھر احیاہم اللہ نے ان کو زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل تحقیق فضل کرنے والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک قوم تھی جہاں بیماری پھیل گئی تھی طاعون کی، تو وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جہاں طاعون ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں اور دوسرے علاقوں والوں کو وہاں جانا نہیں ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اللہ نے جنگلوں میں چلے گئے تو اللہ نے وہاں ان کو موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ اس کا ذکر ہے۔ وقاتلو تم لڑائی کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وعلمو جانو کو ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ من وہ جو الذی کون ہے ذا وہ الذی جو یقرض اللہ اللہ کو قرض دے قرضاً حسنا اچھا کر دے فیضاعفہ تو اللہ دگنا کر دے گا اس کو لہو اس کے لیے اضعافاً دگنا کثیراً بہت اللہ اور اللہ یقبض فراخی کرتا ہے، اللہ یقبض تنگی فرماتا ہے، ویبسط فراخی فرماتا ہے، وإلیہ ترجعون اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ خود دیتا ہے ہم سب کو۔ تو اللہ فرماتا ہے جو تم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی جہاد میں خرچ کرتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ نے فرمایا قرض دیتا ہے اللہ کو۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے۔ یہ مالک ہی ہے خدا تبارک و تعالیٰ کے، کس پر وہ تنگی کرتا ہے اور کس پر وہ فراخی کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دو فرشتے صبح اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو تیری راہ میں دے اس کو اور دے، جو نہ دے اس کو روک لے۔ جتنا دیتا جاتا ہے اس کے رزق میں برکتیں آتی جاتی ہیں۔ علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الملئی اس گروہ کی طرف من بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس گروہ کی طرف نہیں دیکھا اذ قالوا جب انہوں نے کہا تھا لنبی نے اپنے نبی سے لہم انہوں نے کہ ابعث لہم لنا کہ ہمارے لیے بھیج دیں مقرر کریں مالکن ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کریں نقاتل فی سبیل ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے، یعنی وہ بادشاہ ہو تو اس کی میت میں ہم لڑیں گے۔ قال هل عصیتم تو نبی نے کہا کیا تم قریب ایسا نہ ہو ان کتب اگر لکھا جائے فرض کیا جائے تم پر جہاد علیکم تم پر القتال اللہ تقاتلوا تم جو ہے وہ جہاد نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مقرر ہو اور تم بعد میں جہاد سے بھاگ جاؤ۔ قالوا کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہوا کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا تحقیق ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا ہماری اولاد کو۔ یہ ایک عمالقہ قوم تھی، بڑی سخت قوم تھی، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے فلسطین شام کے علاقوں سے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد شموئیل نبی تھے، ان کو انہوں نے یہ بات کہی۔ فلما کتب علیہم القتال پھر نبی نے دعا سے کی، رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ جب ان پر قتال جہاد فرض کیا گیا تولوا تو منہ پھیر لیا انہوں نے، الا قلیلا منہم بہت تھوڑے رہ گئے باقی، واللہ علیم بالظالمین اللہ خوب جانتا ہے ظالم کو۔ وقال لهم نبیہم اور ان سے کہا گیا ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعث بے شک بھیجا ہے لکم تمہارے طالوت کو مالکن بادشاہ، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ جس بادشاہ کی تم میرے پاس سفارش لے کے آئے تھے کہ کوئی بادشاہ ہو اس کی معیت میں ہم لڑیں تو یہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔
आलू के लगे अन्ना यकून लहुल मुल्क, कैसे होगा ये उसके लिए बादशाही हो, अलैना हम पर, तालूत को, व नहनु अहक्कु बिल मुल्क, हम ज्यादा हक रखते हैं, मुस्तहिक हैं कि हम बादशाह बने, मिन्हु इससे, क्योंकि वो गरीब आदमी था। वलम युत साअतन मिनल माल, उसे नहीं दी गई वसात माल में। क़ाल, नबी ने कहा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए चुन लिया है। वज़ादहु बसतन फिल इल्मि वल जिस्म, और ज़्यादा दिए उसे कुशादगी इल्म में और जिस्म में, बड़ा जवान है, तगड़ा है, अक्लमंद है, समझदार है, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। अल्लाह युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे आप मुल्क अता फरमाते, तुम क्यों इस तरह एतराज कर रहे हो। अल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबीहुम, उन्होंने अपने नबी से कहा, इन आयत मुल्की, के इसकी बादशाही की कोई निशानी, देखें नबी पर भी यानी एतबार नहीं कर रहे, तो इस बादशाह की कोई बादशाह बनने की कोई निशानी। तो नबी ने उनसे कहा, वक़ाल, उनसे उनके नबी ने बेशक कहा कि उसकी बादशाही की निशानी ये है, अय्यातियकुम ताबूत, तुम्हारे पास एक ताबूत आएगा, फी सकूनत, इसमें सुकून, चैन और सुकून वाली बातें हैं, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। उस ताबूत को देखे तुम सुकून महसूस करोगे। ऐसा ताबूत था जिसको बनी इसराइल सामने रख के जब लड़ाई करते थे वो जीत जाते थे। उस ताबूत में क्या था, वह बक़ियतन, उसमें बकिया चीज़ें थी, मिम्मा तरक आल मूसा व आल हारून, जो छोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम की आल ने और आल हारून ने। तहमिलुहुल मलाइका, उस ताबूत को फरिश्ते उठा के ले आएंगे। जिस बात मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन और नबियों की काफ़ी सारी चीज़ें थी, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी था उस ताबूत में। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान ले आओ। ये तालूत बादशाह हो गया। फलम्मा फसला, फिर जब जुदा हुए तालूत बिल जुनूद, लश्करों के साथ, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तालूत ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें एक नहर से आजमाना है। फमन शरिब मिन्हु, जिसने उस नहर से पिया, फलैस मिन्नी, वो हम में से नहीं। ये आजमाइश है कि तुम्हें मौसम बहुत गर्म है, लेकिन तुमने इस आजमाइश पर पूरा उतरना है, आगे चल के नहर आएगी, वहाँ से पानी नहीं पीना। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, जिसने उसे पानी नहीं पिया वो हम में से है। इल्ला मन इग़तरफ़, हाँ चुल्लू भर, गुरफ़तन बियदी, एक हाथ से चुल्लू भर पिए, हलक को सिर्फ ताज़ा करे, तर करे, बाकी पेट भर के डर के ना पिए। फ़शारिबु मिन्हु, वो तो उन्होंने तो अच्छा खासा पानी पिया। फ़शारिबु, उन्होंने उस नहर से पिया। तालूत की नाफरमानी कर दी। इल्ला क़लीलन मिन्हु, मगर थोड़ों ने तालूत की क्या की, जो है वो फरमाबरदारी की। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनु, फलम्मा, पस पार कर गए उस नहर को वो और तालूत और उसके साथी जो अल्लज़ीना आमनु माअहु, जो आप पर ईमान, यानी जो लोग ईमान वाले आपके साथ थे। कालू, उन्होंने देखा जब जालूत बादशाह था, कालू ला ताक़त लना यौम बिजालूत व जुनूदी, उन्होंने कहा कि नहीं ताकत हमारे लिए आज जालूत के साथ और उसके लश्कर के साथ लड़ने की, बड़े वो खूनखार लोग हैं। क़ालल्लज़ीन, कहा अल्लज़ीन, उन लोगों को, यज़ुन्नून, यकीन रखते थे कि अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन, बहुत सारे गुरोह थोड़े होते हैं, गालबत फ़ियतन कसीरतन, और गालिब आ जाते हैं बड़े बड़े गुरोहों पर, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। वल्लाहु, अल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत, जब वो सामने आए जालूत के, व जुनूद ही, और उसके लश्कर के जो ईमान वाले थे तालूत के साथ थे। कालू, उन्होंने कहा, रब्बना, ये हमारा, अफ़रिग, डाल दे, उंडेल दे, अली नाम पर सब्र, क्योंकि वो बहुत बड़े कद भी उनके बड़े थे, मोटे ताज़े थे, दहशत थी उनके। तो उन्होंने कहा, या अल्लाह हमें साबित कदम फरमा, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को साबित रख, जमाए रख, वंसुरना, और हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों के मुकाबले में, काफिरों पर हमें मदद फरमा। फ़हज़मूहुम, तो उन्होंने शिकस्त दे दी, भगा दिया उनको, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वक़ातल दाऊद जालूत, तो
قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ تو اس وقت داؤد علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے جب یہ اعلان ہوا کہ مفسر کہتے ہیں جب طالوت نے اعلان کیا کہ یہ جالوت کو جو مارے گا اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی نکل پڑے، انہوں نے وہ بکریاں چرا رہے تھے تو وہاں ایک پتھر لیا تو اس کو ایک جو ہے نا وہ رسی کے ساتھ باندھ کے، کپڑے کے ساتھ پھر رسی کے باندھ کے گھما کے مارا، سیدھا جالوت کے جا کے سر کو لگا اور مر گیا۔ داؤد علیہ السلام نے مار دیا جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو پھر بادشاہی دے دی، وہ آدھی بادشاہی مل گئی، داؤد علیہ السلام کو رشتہ بھی مل گیا۔ پھر وہ جو طالوت فوت ہو گیا تو وہ باقی بقیہ بھی سارے ملک آپ کو مل گیا۔ تو اللہ نے آپ کو بادشاہی دی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، اللہ نے وہ سکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہو اللہ دفع نہ کرے لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کے بعض کی اس لڑائی کو، لفسدت الارض، تو زمین فساد میں برپا ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ ذو فضل، فضل والا علی العالمین، جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، اے محبوب، وَإِنَّكَ، بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو میر، سبق نمبر 19 ہے عوامل معنویہ کا بیان۔ عوامل معنویہ کی دو قسمیں، ابتدا، فعل مضارع کا حرف نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ ابتدا یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا، جو زیدن ہے اس کو یہ جو حالت رفع میں ہے، اس کو جو حالت رفع میں یہ جو پیش ہے زیدن حالت رفع ہونے کی، تو ایک ابتدا والی چیز ہے، ابتدا ہے جس نے اس کو رفع دیا، یعنی کہ بات ابتدا شروع ہو رہی تو زیدن اس وجہ سے کیا ہے جو ہے وہ حالت رفع میں۔ زیدن قائم، اس میں زیدن مبتدا اور قائم خبر ہے، یہ دونوں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ ابتدا یعنی ابتدا ہو رہی ہے تو اس وجہ سے مرفوع ہے، یہ قانون ہے کہ جب ابتدا ہوگی وہ اسم مرفوع ہوگا۔ تنبیہ خیال رہے کہ مبتدا اور خبر کے عوامل میں دو مذہب ہیں اور ہیں، یہ ایک یہ کہ مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہے، یعنی مبتدا میں جو عامل ابتدا ہے اور جو خبر ہے جسے قائم، اس کے لیے عامل مبتدا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں، جب مبتدا ہوگا مرفوع ہوگا، خبر کیا ہوگی مرفوع ہوگی۔ بہرحال یہ آسان سا سبق ہے، بس اتنا یاد کرنا ہے کہ عوامل معنوی، ابتدا یعنی اس میں ایک ابتدا کی وجہ سے یہ جب شروع ہو رہی بات، اس لیے اس کو حالت رفع میں لایا جاتا ہے، بس اتنا سے یاد کرنا، اور کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ فعل مضارع کا حروف نواصب و جوازم سے خالی ہونا، یعنی جب فعل مضارع ہوتا ہے اس میں حرف ناصب نہ ہو، ان لن کیدن وغیرہ نہ ہو، جوازم نہ ہو، لم لما لام و لام، یہ سارے نہ ہوں، تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے فعل مضارع کو رفع، جیسے یضربو، یضربو، اب یضربو پیش ہے تو اس لیے پیش ہے کہ اس میں نہ نواصب ہیں، حروف ناصبہ ہے، اور نہ حروف جازمہ ہیں۔ تو یضربو زیدن میں یضربو اس لیے مرفوع ہے کہ وہ ناصب اور جازم سے ہے، خالی ہے۔ تو عوامل نحو کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مدد سے یہ مکمل ہوا۔ 100 عوامل نحو تھے، اس کے بعد ہم دوسرے آگے پڑھیں گے، تو بالکل ہی آسان سبق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس اتنا یاد کرنا ہے کہ عوامل معنویہ دو ہیں جی، ابتدا اور فعل مضارع کا نواصب اور جوازم سے خالی ہونا۔ ابتدا کیا ہے؟ جب کلمہ شروع ہوگا، ابتدا ہوگی تو حالت رفع میں ہوگا بس۔ اور فعل مضارع یضربو آخر میں پیش ہے، اس لیے کہ اس میں ان لن کیدن نہیں ہے، لم لما لام نہیں، نہ اس میں نواصب ہے نہ اس میں جوازم ہے۔ سوالات: عوامل معنوی کی کتنی کون کون سی قسمیں آپ نے دیکھ لیا، ابتدا سے کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں مصنف نے جو اختلاف بیان کیا ہے اسے واضح کریں، اتنا سا ہی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق۔ حرٌ، گرمی، وقت ظہیرت، دوپہر، تہبو، چلتی ہے، آتشٌ، پیاس، شرب، پینا، ثلج، برف، یہربون، بھاگتے ہیں، مبلولۃ، تر، عرق، پسینہ، مروحۃ، کہربائیۃ، الیکٹرک فین، بجلی والا پنکھا،
تدور گھومتا ہے تجاہ سامنے شمسیہ چھتری مرتين 2 مرتبہ جدن بہت السیف گرمی یہ موسم میں گرمی جاتا ہے جی السیف جب گرمی آتی ہے فیشتد الحر پہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے یعنی موسم گرما آتا ہے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے السیف موسم گرما لا نستطيع ہم طاقت نہیں رکھتے ان نخرج کہ ہم نکلے وقت ظہیرت دوپہر کے وقت تحب الریاح الحارت گرم ہوا چلتی ہے نحس العطش الشدید نحس ہم محسوس کرتے ہیں العطش الشدید کس کو جی عطش پیاس شدید پیاس کو یکسر الناس و اکثر لوگ شربا پیتے ماء ثلج برف کا پانی پیتے الناس لوگ یہربون بھاگتے من حر شمس سورج کی گرمی سے وجلسون اور بیٹھتے ہیں فی الغرف اپنے گھروں میں کمروں میں بیٹھتے ہیں اند صدیق میرے دوست کے پاس مروحۃ کہربائیۃ الیکٹرک فین ہے المروحۃ الکہربائیہ الیکٹرک فین تدور گھومتا بسرعت جلدی جلدی سے گھماتا انا اقعد میں بیٹھتا ہوں تجاہ المروۃ اس کے بالکل سامنے نلبس ہم پہنتے ہیں فی الصیف ثیاب فی الصیف ٹھیک ہے نا موسم گرما میں الثیاب القطنیہ اونی کپڑے صوتی کپڑے پہنتے ہیں اس میں بعض الناس اور بعض لوگ یستعملون شمسیہ چھتری استعمال کرتے ہیں شمسی چھتری انا اغتسل بالماء البارد میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں مرتين 2 مرتبہ کل یوم دن میں لا یشتد الحر فی الصیف فی کراتشی لا یشتد الحر گرمی نہیں ہوتی فی الصیف موسم گرما میں فی کراتشی کراچی میں اتنی گرمی نہیں ہوتی اما رہا فی ملتان میں فیشتد الحر فی جدا ملتان میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ثیاب الناس لوگوں کے کپڑے تکون ہو جاتے ہیں مبلولۃ تر ہو جاتے ہیں بالعرق پسینہ سے لا یستطیع احد کوئی ہم میں سے کوئی بندہ بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ان ینام کے سوئے فی النہار دن میں بغیر مروحۃ پنکھے کے بغیر سوئے ایسا بہت مشکل ہے تو یہ بڑا آسان سبق ہے اس کی تمرین عربی سے اردو اپنے گروپس میں بھیجنی ہے اور اردو سے عربی صلی اللہ علیہ محمد قانون شریعت نماز کا طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں باقی انگلیاں اپنے حال پر رہیں نہ بالکل ملی نہ بہت پھیلی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں اور نگاہ سجدے کی طرف جگہ ہو اور جس وقت کی جو نماز پڑھتا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے اس طرح کے دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل ہو اور ثنا پڑھے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و جل ثناؤک نماز جنازہ پڑھتے ہیں پھر تعوذ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر تسمیہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمد پوری پڑھے اور ختم پر آہستہ سے آمین کہے اس کے بعد کوئی صورت یا 3 آیتیں پڑھیں یا ایسی ایک آیت پڑھے جو 3 آیتوں کے برابر ہو اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح کے پر کے ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں اور پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو اونچا نیچا نہ ہو اور نظر پیر کی طرف ہو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور جو منفرد یعنی اکیلا ہو تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہو سجدہ میں جائے اس طرح کے پہلے گھٹنا زمین پر رکھے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے اس پر اس طور پر کہ پہلے ناک تب ماتھا ٹھیک ہے ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے نظر ناک کی طرف رہے اور بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے اور ان دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے اس طرح کی انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جما رہے اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے
फिर सर उठाए, इस तरह के पहले माथा, फिर नाक, फिर मुंह, फिर हाथ और दाना कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबला रुख करे और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां क़िबला को हों और उंगलियों का सिरा घुटनों के पास हो। फिर ज़रा ठहर कर अल्लाह अकबर कहता हुआ दूसरा सजदा करे। ये सजदा भी पहले की तरह करे। फिर सर उठाए और हाथ को घुटने पर रखकर पंजों के बल खड़ा करे। उठते वक्त बिला उज़र हाथ ज़मीन पर न टेके। ये एक रकात पूरी हो गई। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्द और सूरा पढ़े और पहले की तरह रुकू और सजदा करे। फिर जब दूसरे सजदा से सर उठाए तो दाहिना कदम खड़ा करके बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। उसके बाद पढ़े, उसको तशहुद कहते हैं। जब कलमा ला के करीब पहुंचे तो दाएं हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छोटी उंगली और उसके पास वाली हथेली से मिला दे और लफ्ज़ ला पर कलमा की उंगली उठाए मगर इधर उधर न हिलाए और इल्ला पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी कर ले। अब अगर दो से ज़्यादा रकतें पढ़नी हो तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ की इन रकातों में अल्हम्द के साथ सूरा मिलाना ज़रूर नहीं है। कभी मिला ली तो कोई मतलब उसमें सजदा नहीं है, लेकिन ज़रूर नहीं है। अब पिछला कादा जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा उसमें तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर आपने उसी तरह पढ़ा जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, वो भी बेहतर है। फिर पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लदा व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या ये पढ़े रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ। ये कुरानी आयत पढ़ ले। और ये पढ़े या और कोई दुआ मक़सूर पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और उसको बगैर अल्लाहुम्मा के न पढ़े, यानी अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़े। फिर दाहिने शाने की तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे और इसी तरह बाएं तरफ। अब नमाज ख़त्म हो गई। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर कोई दुआ पढ़े, मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार और मुंह पर हाथ फेरे। ये तरीका इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है, लेकिन अगर नमाजी मुक्तदी हो यानी जमात के साथ इमाम के पीछे पढ़ता हो तो किरात ना करे, यानी अल्हम्द और सूरा ना पढ़े, चाहे इमाम ज़ोर से किरात करता हो या आहिस्ता से। इमाम के पीछे किसी नमाज में किरात जायज़ नहीं। अगर नमाजी औरत हो तो तकबीर तहरीमा के वक्त मोंढे तक हाथ उठाए और बाईं हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर दाहिनी हथेली रखे और रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इतना कि घुटनों पर हाथ रख दे, जोर न दे और हाथ की उंगलियां मिली रहें और पीठ और पांव झुके रहें। मर्दों की तरह खूब सीधी न कर दे और सजदा में सिमट कर सजदा करे, यानी बाजू करवटों से मिला दे और पेट रानों से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दे और दोनों पाँव पीछे निकाल दे और कादा में दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और बाईं सुरीन पर बैठे और हाथ बीच रान पर रखे।